اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انتہائی مکرم و معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام و ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع پر بیان کرنے کے لیے آج مجھے چنا گیا، آج کل ہر انسان اسی کا پیاسا ہے، کیونکہ چین و راحت، سکون و اطمینان کے لیے معاشرہ کے ہر فرد سرگردان ہے۔ کوئی ان کو مال و دولت میں ڈھونڈ رہے ہیں تو کوئی سیر و سیاحت میں، کوئی موسیقی کے محافل اور کھیلوں کے میدانوں میں تلاش کر رہے ہیں تو کوئی بڑے بڑے عہدوں اور نوکریوں میں۔ لیکن ان سب کے باوجود چین و راحت ان سے دور ہے، کیونکہ آج کے دور میں بادشاہ و سلطان اپنی سلطنت میں پریشان، قاضی و جسٹس ظالم کی حمایت سے پریشان، ڈاکٹر تنخواہ پر خوش نہیں تو سائنسدان وقت کی کمی سے پریشان، مالک نوکر سے تنگ، نوکر مالک و آقا سے پریشان، زمیندار و کسان بارش کی کثرت و قلت سے تو دکاندار گاہک سودا و سلف سے۔ غرض یہ کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی پریشانی و فکر نے جکڑ رکھا ہے، اور وہ ان مسائل کا حل اس جگہ تلاش نہیں کرنا چاہتے جہاں سے اس کا حل یقینی ہو، کیونکہ اگر چین و راحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت و الفت اور عشق مجازی کو دل سے نکالنا ہوگا۔ شاہانہ اور عمدہ لباس پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے بے وس و لاچاروں، غرباء و مساکینوں کو ضرورت کا لباس پہنانے سے چین ملے گا۔ اس مسائل کا حل دنیاوی جج کی عدالتوں کے بجائے بارگاہ الہی کی عدالت میں ماتھا ٹیکنے سے حل ہوں گے۔ زنا، بد نظری، بدفعلی اور عشق مجازی کی دلدل سے نکل کر ہدایت کے نور میں سکون حاصل ہوگا۔ ظلم کے بازاروں میں موجود ان مظلوم کے لیے آواز بننا ہوگا اور ان کی حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا جن کا آسرا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ محترم سامعین، سکون حاصل کرنے کا مجرب قرآنی نسخہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی عشق اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اٹھو۔ سکون کے حصول کے لیے ابو بکر و عمر کی صداقت و عدالت کو لازم پکڑو۔ دین کے ہر شعبہ، وہ تبلیغ ہو یا جہاد، درس و تدریس ہو یا تصوف، ہر میدان میں اپنی سعی و کوشش کا لوہا بنواؤ۔ محترم سامعین، جو لوگ سکون کو دنیاوی عیش و عشرت میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ نفس و شیطان کے مکر و فریب، دھوکہ اور بہکاوے میں ہے، کیونکہ خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی زندگی غموں سے بھر دوں گا، وہ دنیا میں تنگ و پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو اندھا اٹھاؤں گا۔ میری یاد سے روگردانی کی، مجھ سے خود کو غافل کیا۔ محترم سامعین گرامی، خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی سکون و اطمینان کے لیے پریشان ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سکون کے مراکز ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ توبے کا دروازہ کھلا ہے، دعوت و تبلیغ کے مراکز بھی کھلے ہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز بھی کھلے ہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز بھی کھلے ہیں، اور تعلیم و تعلم کے مدارس اسلامیہ بھی کھلے ہیں۔ ان میں جس شعبہ کے ساتھ خود کو وابستہ کرو، چین و راحت، سکون و اطمینان تمہارے قدم نہ چومے تو کہنا وما علینا الا البلاغ المبین۔